سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے ساتھ تنازع میں فوجیوں کی ہلاکتیں کیوں چھپائیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے استعفے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا قوم کو حقائق بتائے جائیں، ایک سال سے مودی حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ بھارتی حکام نے چند روز پہلے آپریشن سندور میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، جو پاکستان سے بدترین شکست کے 1 سال بعد کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز آج سجے گی یا نہیں، متضاد اطلاعات۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں دوحہ مذاکرات اہم ہیں۔ وفد آج قطر جا رہا ہے، دیکھتے ہیں وہاں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو بھی نتیجہ ہوگا جلد سامنے آ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، فوجی لحاظ سے معاملہ تقریباً طے ہو چکا۔ تہران نے بھی اتفاق کیا وہ فوجی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکی حکام کی دوحہ آمد کا ایرانی وفود سے کوئی تعلق نہیں۔ رواں ہفتے ملاقات شیڈول نہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے صاف صاف بتا دیا، کہا ہمیں بھی میڈیا سے معلوم ہوا کہ بعض امریکی حکام وہاں جا رہے ہیں۔ بولے آپ نے ہرمز کے انتظام پر عمان سے مفاہمت اولین ترجیح ہے۔ عمان نے تعاون نہ کیا تو خود انتظامات سنبھالیں گے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ مائنز کلیئرنس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزرگاہ میں بحری راستوں کا تعین صرف ایران کرے گا۔ متبادل راستے استعمال کرنے والے جہاز خود ذمہ دار ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فرانسیسی ہم منصب جین نول بیروٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، مفاہمتی یادداشت اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبن ہرمز سے متعلق بھی گفتگو کی۔ دوسری جانب قطری وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن نے ایران کے قائم مقام وزیر دفاع سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سیکیورٹی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن کی وجہ سے درآمدات سے ملنے والے ریونیو پر اربوں روپے کا اثر پڑے گا۔ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ درآمدی گاڑیوں اور پرزوں پر صرف کسٹم ڈیوٹی کی شرح گھٹانے سے خزانے میں 35 ارب روپے سے زائد کم رقم آئے گی۔ ظہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ظہیر، خزانے پر 35 ارب تک کا تقریباً بوجھ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے، اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ 143 بلین سے بھی زائد کا پڑتا ہے، لیکن جو آٹو سیکٹر، آٹو پارٹس وغیرہ ہے، اس پہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن کی گئی ہے، کسٹم ڈیوٹی کو 30% سے 50% کے بیچ میں کم کیا گیا ہے، کیونکہ 100% جو کسٹم ڈیوٹی تھی اس کو 50 پہ لایا گیا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ آتا ہے 35 بلین سے زائد ہے۔ اور دیگر جو جس میں 850 سے 1800 cc تک گاڑیاں شامل ہیں، جس پہ ٹیرف ریشنلائزیشن کے تحت اس دفعہ کسٹم ڈیوٹی کم کی گئی ہے، اسپیشل جو اس وقت ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی تھی اس کو کم کیا گیا ہے، اور پالیسی کے تحت آٹو پارٹس پر 10 اور بائکس پر جو ہے 20% ڈیوٹی کم کی گئی ہے، جبکہ سیکٹر ویجیٹیبل آئل، سونا، چاندی اور موبائل فون پر جو اس وقت ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی تھی وہ 6% سے کم کر کے 4% کی گئی ہے، جبکہ 4% سے کم کر کے 2% کی گئی ہے۔ تو جو ایڈیشنل ڈیوٹی کا اس وقت میئر دیے گئے ہیں، کم کیا گیا ہے، اس کا جو ریونیو پہ امپیکٹ مجموعی طور پر آ رہا ہے وہ 47 ارب 6 کروڑ روپے، جبکہ ریگولیٹری ڈیوٹی کی جو میجرمنٹس لی گئی ہیں، جو حکومت کی جانب سے ٹیرف ریشنلائزیشن کی گئی ہے دستاویز کے مطابق، اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ 65 ارب جو 57 کروڑ سے زائد کا اس کا ریونیو امپیکٹ آئے گا۔ یہ امپیکٹ آئے گا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک سفر کے لیے مطلوبہ فارن کرنسی نہ ہونے پر شہری کو آف لوڈ کیے جانے کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ درخواست دستاویزات رکھنے والے شہریوں کو بلا جواز سفر سے نہ روکا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی سے۔ ارشد جی، کیا معاملہ ہوا؟ جی بالکل، جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے شہری شان خان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے جو ہے وہ مطلوبہ فورن کرنسی نہ ہونے پر لاہور ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ دوران سماعت عدالتی حکم پر قائم مقام ڈائریکٹر ایف آئی اے عائشہ احد جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئی، اور جس پر جو ہے وہ عدالت نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ پورے میڈیا پر شور شہریوں کی جانب سے آف لوڈ کرنے کا مچا ہوا ہے، اور یہ بتائیں کہ کتنی مطلوبہ رقم ہو، تو اس کے بعد جو ہے وہ شہری
ٹریول کر سکتا ہے بیرون ملک، جس پر جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 1000 جو فورن کرنسی ہے وہ شہری کے پاس موجود ہو تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ یہ سفر کر سکتے ہیں، مگر ایف آئی اے کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ روزانہ $100 جو ہے وہ اگر شہری کے پاس موجود ہے تو پھر جو ہے وہ ایف آئی اے شہری کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ ریمارک دی ہے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ عدالت نے یہ بھی ریمارک دی ہے کہ اگر کوئی جعلی پاسپورٹ یا جعلی جو دستاویزات پر سفر کرتا ہے بالکل اس کے خلاف کارروائی کریں، اور عدالت نے یہ کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر درخواست گزار کے تمام دستاویزات پورے ہیں تو اس کو بیرون ملک سفر کرنے سے نہ روکا جائے، اگر کوئی کسی کے پاس جو ہے وہ دستاویزات موجود نہیں ہیں تو اس کے خلاف ایف آئی اے بالکل کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد۔ کہوٹا سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقلی کے دوران قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ڈیوٹی پر تعینات سب انسپکٹر سمیت 5 اہلکاروں کے خلاف تھانہ سہالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوبارہ گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کو بھی سہالہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما یاسر حکیم سے۔ یاسر بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل قیدی وین سے قیدیوں کے فرار ہونے کا باقاعدہ طور پر تھانہ سہالہ اسلام آباد میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ انچارج گارڈ اڈیالہ سب انسپکٹر لیاقت علی کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں پولیس آرڈر 2002 کی دفعہ 155 سی اور ڈی کے تحت ان 5 پولیس ملازمین کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے جو اس قیدی وین کی سیکیورٹی پر اور قیدیوں کو کوہوٹا سے واپس اڈیالہ لانے کی ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ تمام پولیس ملازمین جو اس وین کی سیکیورٹی پر مامور تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کے موبائل ریکارڈ کو چیک کیا جا رہا ہے اور ان کی کال ریکارڈ کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قیدی جب کل کچہری میں پیش کیے گئے تھے کوٹا میں، وہاں پر ان سے کون کون ملا اس حوالے سے تفصیلات حاصل کی گئی ہے تاکہ اس منصوبہ بندی کا سراغ لگایا جا سکے کہ ان قیدیوں کے فرار کے منصوبہ میں باہر سے کون شامل تھا، انہیں ملچے کس نے فراہم کی، اور یہ تمام کا تمام پلاٹ یا منصوبہ بندی تھی وہ کہاں پر تیار کی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں مبینہ طور پر گیسٹ پیپرز اور نمبر بڑھانے کا جھانسا دے کر طالبہ کو اغوا اور زیادتی کی کوشش کے الزام میں تعلیمی بورڈ کے ڈیپٹی کنٹرولر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہمیں جوائن کیا ردا سندھو نے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ردا، بتائیے گا کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اس کے اگینسٹ؟ جی بالکل، یہ فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی جو طالبہ ہے مبینہ طور پر گیسٹ پیپرز اور نمبر بڑھانے کا جھانسا دے کر اس کو اغوا اور زیادتی کی جو کوشش ہے وہ ڈپٹی کنٹرول تعلیمی بورڈ کی جانب کی گئی، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی اور سیکرٹری تعلیمی بورڈ نے ڈپٹی کنٹرولر کو فوری طور پر معطل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور اس پر مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس طریقے سے جو تعلیمی بورڈ کے افسران ہیں وہی گیسٹ پیپرز اور نمبر بڑھانے کا جھانسا دے کر طالبات کو نہ صرف بلیک میل کر رہے ہیں بلکہ ان کو ہراساں بھی کر رہے ہیں، جس پر یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور پولیس اس حوالے سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ردا۔ کوئٹہ کے سول سینڈیمین اسپتال میں خاتون ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب حملے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز اور طبی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے حکومت کو مطالبات تسلیم کرنے کے لیے ایک بار پھر مہلت دے دی، خبردار کیا کہ اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو آج ریڈ زون کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے۔ نور العارفین کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کے سول سینڈیمین اسپتال میں تیزاب گردی کا واقعہ، ینگ ڈاکٹرز اور دیگر طبی تنظیموں کا احتجاج جاری۔ مظاہرین نے او پی ڈیز اور جنرل وارڈز میں ڈیوٹیاں چھوڑ کر احتجاجی کیمپوں میں دھرنا دے رکھا ہے۔ کہتے ہیں حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے آخری مہلت دی جا رہی ہے، بصورت دیگر ریڈ زون کے سامنے بھرپور احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ریڈ زون میں جا کر دھرنا دیں گے۔ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو یہ دھرنا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے شروع کیا جائے گا۔ احتجاجی قیادت نے حکومت کو متنبہ کیا اگر پرامن احتجاج کو طاقت کے ذریعے روکنے یا منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تو صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی تمام سروسز پورے صوبے میں ختم کر دیں، ہم دستبردار ہو جائیں گے، اسپتال سیکٹری ہیلتھ اور سی ایم آ کے چلا لیں۔ دوسری جانب جاری احتجاج اور بائیکاٹ کے باعث مریضوں
और आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, मैं खुद मजबूर हूँ कि मैं प्राइवेट अस्पताल ले जाऊँ। हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि मसला हल करे। मुजाहिरीन ने सरकारी अस्पतालों में मौसर सिक्योरिटी इंतजामात, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रखा है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। अब आपको बताएं, सिंध में तेल और गैस के शोबे से मुतवातर दूसरी खुशखबरी। जिला सांगड़ से तेल और गैस के बड़े जखीरे से पैदावार शुरू हो गई। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर अहम पेशरफ से आगाह कर दिया। खत से बताया गया कि चक 63 में कुएं से जौमिया 1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और जौमिया 600 बैरल खाम तेल निकल रहा है। कुएं में OGDCL का हिस्सा 62.5%, जबकि GHPL का 22.5% और OPL का 15% है। OGDCL के मुताबिक सांगड़ में हाल ही में बॉबी डेप-1 कुएं से 2000 बैरल तेल की पैदावार भी शुरू हुई है। पैदावार के आगाज से मुल्की तेल और गैस के कुदरती ज़खायर में इजाफा हो गया।